السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 19 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اب زبردستی عورتوں کے وارث بننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عورت کے ساتھ وہ رشتہ داری نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو عورت کی میراث میں حصہ ملے، اس کے باوجود کوئی وارث بن کے بیٹھ جائے اور زبردستی اس کے مال پر قبضہ کر لے یا مطالبہ کرنے لگ جائے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اچھا، زبردستی وارث بننا تو کوئی بھی جگہ ہو، چاہے سامنے مرد ہو یا عورت ہو، وہ ناجائز ہے۔ زبردستی وارث نہیں بن سکتا کوئی بھی، لیکن یہاں پر عورتوں کا خاص طور پر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کو بھی تفصیل میں بیان کریں گے۔ اور فرمایا اور عورتوں کو اس نیت سے روکو نہیں کہ جو مہر تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، سوائے اس صورت کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، زنا کر لیں یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، یعنی ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ بیویوں کی بات چل رہی ہے، اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو۔ پھر اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی پسند نہیں ہے، تو پہلے تو مسئلہ یہ ہے کہ کیوں پسند نہیں ہے؟ شادی کی تھی تو کیا دیکھا نہیں تھا؟ ایک مرتبہ دیکھنے کی تو شریعت نے بھی اجازت دی، معلومات حاصل تو کی ہوگی نا۔ اب کیوں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ تو اگر پسند نہیں بھی ہیں، مان لیجئے کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہی کہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو پہلے ظاہر نہیں ہوئی اور اب بعد میں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے معاملات ہو رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان، تو صبر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا ہوتا ہے، سدھرتی ہے کہ نہیں سدھرتی ہے۔ ہو سکتا ہے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی عطا فرما دے، اس میں اگرچہ بیوی ناپسند ہے لیکن بھلائی عطا فرما دے، یعنی اس عورت کے ذریعے سے نیک اولاد مل جائے۔ تو یہ بات بھی ہے یہاں پر۔ تو یہ جو فرمایا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا یہ دستور تھا، یہ طریقہ تھا کہ لوگ مال کی طرح اپنے رشتہ داروں کی بیویوں کے بھی وارث بن جاتے تھے، یعنی جس طرح مال پر قبضہ کر لیتے تھے، اپنے رشتہ داروں کی بیویوں پر بھی قبضہ کر لیتے تھے۔ قبضہ کرنے کا مطلب ان کو قید کر کے رکھ دیتے تھے، پھر اگر چاہتے تو مہر کے بغیر ہی انہیں اپنی زوجیت میں رکھتے، یعنی اپنے نکاح میں رکھتے، مہر کے بغیر ہی ان سے شادی کر لیتے، ان کو کوئی مہر نہیں دیتے، یا کسی اور کے ساتھ بغیر مہر کے شادی کر دیتے تھے، اور ان کا مہر خود، یا اگر مہر لیتے بھی تھے تو خود رکھ لیتے، بغیر مہر کے خود شادی کر لیتے، یا کسی اور کے ساتھ ان کی شادی کراتے تو جو مہر ملتا ان کے شوہر کی جانب سے وہ خود لے لیتے تھے۔ یہ سب مال کی لالچ میں ہوتا، یا انہیں آگے شادی کرنے ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے پاس ہی رکھتے تاکہ انہیں جو مال وراثت میں ملا ہے وہ ان لوگوں کو دے دیں، یعنی عورتیں مجبور ہو کر پھر جو ان کے وارثوں، ان کے مورث سے، جیسے کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کو وراثت ملی ہے، پھر اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو شوہر سے جو اس کو وراثت ملی ہے، تو یہ مال اس پر قبضہ کرنے کے لیے، مال کی لالچ میں عورت کو وہ
اپنے پاس رو کے رکھتے ہیں اور اس کو قید میں رکھتے ہیں تاکہ وہ وراثت والا مال اس کو مجبور ہو کر دے دے، اور تب یہ ان کی جان چھوڑیں، یعنی مال جب تک نہیں دیتی وہاں تک ان کو جانے نہیں دیتے۔ یا عورتوں کو اس لیے روک رکھتے ہیں کہ یہ مر جائیں گی تو یہ روکنے والے لوگ ان کے وارث بن جائیں گے۔ الغرض وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں بالکل مجبور ہوتی اور اپنے اختیار سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ زمانہ جاہلیت میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، عورتوں کو اس طرح سے پریشان کیا جاتا تھا اور ان پر ظلم کیا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے یہ بہت ساری باتیں اس سے پہلے بھی سنی ہے کہ عورتوں کو اس زمانے میں حقیر سمجھا جاتا تھا، عورت کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ بچی جب پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ بچی کی پیدائش پر وہ لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے، اور بچی کی معاشرے کے اندر اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا۔ اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام و مرتبہ دیا ہے۔ دیکھیے یہ جو رسم تھی نا، یہ بھی ایک ظلم والی رسم ہے، یہ بھی ایک زیادتی والی، اور اس طریقے سے بھی عورتوں کو ستایا جاتا تھا۔ اسلام نے اس رسم کو بھی اور اس رواج کو بھی ختم کر دیا، سارے ظلموں کا خاتمہ کیا ہے، اس ظلم کا بھی اسلام نے خاتمہ کیا۔ وہ کہاں ہیں حقوق نسواں کی بات کرنے والے، وومن رائٹس کی باتیں کرنے والے، اور وومن رائٹس کے نام پر عورتوں کی عزتوں کو نیلام کرنے والے؟ اسلام نے عورت کو عزت، حقیقی معنوں میں اگر کسی مذہب نے عورت کو اس کی عزت دی ہے جو اس کے لائق ہے تو وہ اسلام مذہب ہے۔ اسلام نے عورت کو اس کا صحیح مقام و مرتبہ دیا ہے۔ تو یہ ہوتا تھا، وہ مجبور کر دیتے، مجبور ہو جاتی تھی اور اپنے اختیار سے کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کی گئی ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ تم انہیں روکے رکھتے ہو تاکہ جو مہر تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنی بیوی سے نفرت رکھتا ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی اس لیے کرتا ہو کہ وہ پریشان ہو کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے۔ کبھی اس چکر میں بھی بیوی کو پریشان کیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب مہر باقی رکھا گیا ہو یا مہر دے دیا ہو تو یہ چاہتا ہے کہ جو میں نے پیسے دیے وہ مجھے واپس مل جائے، کیونکہ عورت اپنی رضامندی سے، اگر اپنی خوشی سے اگر اپنا مہر واپس دے دیتی تو یہ جائز بھی ہے، لیکن جان بوجھ کر مہر واپس لینے کے لیے اس طرح سے اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا کہ مجبور ہو کر دینا پڑ جائے اس کو، یا اس طرح سے جو ہے اس کو پریشان کیا جائے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ عورت کو طلاق دیتے، پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دیتے، اس طرح عورت کو معلق یعنی لٹکا ہوا رکھتے تھے۔ وہ نہ ان کے پاس آرام پا سکتی تھی، نہ دوسری جگہ شادی کر کے گھر بسا سکتی تھی۔ اس کو منع فرمایا، یعنی طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، طلاق دے کر چھوڑ دے تو دوسری جگہ شادی کر لے گی عدت گزرنے کے بعد، لیکن اس کی عدت بھی گزرنے نہیں دیتے تھے، رجوع کر لیتے تھے، واپس اپنے نکاح میں لے لیتے تھے اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے تھے۔ عورتوں کو اس طرح سے پریشان کیا جاتا تھا، تو یہ رسم بھی اسلام نے ختم کر دی، یہ رواج بھی اسلام نے ختم کر دیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس سے منع فرمایا گیا۔ کہتے ہیں، ابھی آپ غور کریں، زمانہ جاہلیت میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، بیویوں کو پریشان کیا جاتا تھا، بیویوں کو ستایا جاتا تھا۔ ابھی ہم اپنے زمانے کی بات کریں تو ہمارے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ وہ تو سب سے بہترین زمانہ، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا۔ اس زمانے میں اسلام پر جو عمل ہوتا تھا تو وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن ابھی ہم دیکھیں کہ ہم اسلام سے کتنے دور آ گئے ہیں۔ اسلام نے اس رسم کو مٹایا تھا، ظلم والی رسم کو، یہ جو عورتوں کو، بیویوں کو پریشان کیا اور ان کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاتی تھی، اسلام نے اس سے منع فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن آج یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بیویوں کو پریشان کیا جاتا ہے، بیویوں پر ظلم کیا جاتا ہے، بیویوں کو ستایا جاتا ہے، اور بیویوں کے ساتھ یہ زمانہ جاہلیت والا ہی سلوک کیا جا رہا ہے آج ابھی اس زمانے میں۔ اور ہم غیروں کی بات کیوں کریں گے؟ ہم اپنے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، مسلمان کہلانے والے اپنے بھائیوں کی، ہم اسلامی رشتے کے بھائیوں کی بات کر رہے ہیں، ان کے اس طرح کے معاملات ہیں، آئے دن سامنے آتے رہتے ہیں کہ فلاں نے اپنی بیوی کو مارا ہے، فلاں نے اپنی بیوی کو پیٹا، فلاں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا، وہ فلاں شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اس کی ضروریات کا خیال نہیں۔ ایسے کیس اور ایسے معاملات آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی،
ایمان کی نعمت عطا فرمائی تو اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اسلام کے جو احکام، قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ ہمارا ہی مذہب ہے، قرآن ہماری کتاب ہدایت، حدیث ہماری رہنمائی کے لیے ہے، تو ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور آج سب سے زیادہ برائیاں اگر کسی قوم کے اندر پائی جاتی ہیں نا تو وہ ہماری قوم ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ کرائم اگر کسی قوم کے اندر پائے جاتے ہیں نا تو وہ ہماری قوم ہے، جبکہ اس قوم کو تو جرائم سے اور کرائم اور برے کاموں سے تو کتنا دور رہنا چاہیے کہ ہمارے مذہب کے اندر ان ساری چیزوں کی کس انداز میں مذمت کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر برائیاں، اس کی مذمت بیان ہوئی ہے، اور حدیث کے اندر مذمت، اس کے باوجود سب کچھ ہمارے درمیان۔ جوا دیکھو تو سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں، شراب دیکھو تو سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں، زنا کاری یہ بھی ہمارے درمیان عام ہو رہی ہے، بے حیائیاں ہمارے درمیان عام ہو رہی، سود خوری ہمارے درمیان عام ہو رہی، اس کا مال ہڑپ کر لیا، اس کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا، اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، یہ سب بالکل یہ سب سے زیادہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا کیا یہ طریقہ ہے؟ کیا اسلام ہمیں ان ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے؟ اور اسی وجہ سے، یعنی اسلام سے دور ہو جانے کی وجہ سے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جانے کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم پر عذاب آ رہا ہے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی یہ ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے نا، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری حالت نہیں بدلے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی۔ ہم خود بدلنا نہیں چاہتے ہیں تو ہم پر اللہ کا کرم کیسے نازل ہوگا، اللہ کی رحمت کیسے نازل ہوگی؟ ہم ظلم سے کیسے بچ پائیں گے جب ہم خود نہیں بدلیں گے؟ تو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے خود اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، نیک نمازی متقی پرہیزگار بن جائیں، پھر دیکھیں اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی۔ ہم اس انداز میں اللہ کو مانیں تو صحیح، ہم اس انداز میں اللہ کی عبادت تو کریں جس انداز میں کرنی چاہیے، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی۔ صحابہ کرام کے لیے مدد آتی تھی، صحابہ کرام کے لیے تو فرشتے آتے تھے، ہمارے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ہمارا ویسا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، اور ہمارے ساتھ گناہوں کے اتنے سارے معاملات لگ گئے کہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ معاذ اللہ، شکوے شکایت کے الفاظ ان کی زبان پر آتے ہیں کہ ہم اتنی مصیبت میں ہیں، ہم اتنی پریشانی میں ہیں، پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو بھائی تو اپنے اعمال کو تو دیکھ، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا اور کہتا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس طرح کی شکایت۔ اچھا، کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا، کبھی کوئی تکلیف آ گئی، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، تو ہمارا بھائی کیا کہتا ہے یا ہماری کوئی بہن، اس کی زبان پر یہ الفاظ، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ مصیبت آ گئی؟ اللہ کی پناہ، ایسے جملے ہوتے ہیں، میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ یہ مصیبت آ گئی؟ ارے کون سا گناہ کیا، کون سا گناہ تو نے نہیں چھوڑا وہ دیکھ، اور پھر کہتے ہیں زبان سے کہ یہ مصیبت کیوں آ گئی؟ تو مصیبت تو آنی تھی، یہ تو چھوٹی مصیبت ہے۔ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں نا کہ تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ اگلی امتوں کے ایسے اعمال ہوتے تھے نا تو ان کو زمین میں دھسا دیا جاتا تھا، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی، ان کو تباہ و برباد عذاب آ جاتا تھا۔ ابھی تک تو ہمیں تباہ و برباد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب سے محفوظ ہیں، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ایسے حالات آج پیدا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو زمانے جاہلیت کی جو بات چل رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کی جاتی تھی، برا برتاؤ کیا جاتا تھا، وہ آج ہمارے معاشرے میں وہی ہو رہا ہے، سیم ٹو سیم۔ کہتے ہیں کہ یہاں جو حالات زمانے جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر آپ غور کریں، کیا انہی حالات پر اس وقت ہمارا معاشرہ نہیں چل رہا ہے؟ جو حالات زمانے جاہلیت میں تھے آج وہی حالات پھر سے پیدا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کرانا، یعنی زبردستی مہر معاف کرانا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، یعنی ذہنی تکلیف دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ تھوڑا سا کچھ معاملہ ہو گیا، تھوڑا سا کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس کو لے جا کر اس کے گھر بٹھا دیتے ہیں، میکے میں بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ وہاں بیچاری پریشان ہے کہ کیا کیا جائے، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، یہاں رہنا یا گھر جانا۔ اب ظاہر سی بات، اس نے طلاق بھی نہیں دیے، طلاق دے دی ہوتی تو وہ عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیتی، لیکن یہ اس کو بٹھا دیا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اور یہ گھر والے بھی پھر وہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا، گھر والے بھی پھر فارم میں آ جاتے ہیں، ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے نا، فارم میں آ جاتے ہیں۔ اور وہ خاص طور پر وہ بھائی لوگ، وہ لڑکی کے بھائی لوگ، ہاں تو بیٹھ، ہم ہیں تجھے پالنے کے لیے،
ارے پال لیں گے آپ، اس کی مالی ضرورت کو آپ پورا کر دیں گے، لیکن اس کی جسمانی ضرورت کو کون پورا کرے گا؟ اگر اس کے قدم گناہ کی طرف اٹھتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ معاملہ ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، تو اس کو ہوا دینے کے بجائے اس کو سلجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو وہ بھائی لوگ اس کو اور بھڑکا رہے ہوتے ہیں، نہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم یہاں تجھے بٹھا کر یہاں پہ پالیں گے۔ تو یہ تو اس کی زندگی برباد کرنا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ اس طرح سے بہن کی زندگی برباد ہو رہی ہوتی، ماں باپ بھی اس طرح سے بعض اوقات اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات آتے ہیں سامنے۔ تو گھر لے جا کر اس کو بٹھا دینا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ ارے یار اپنا معاملہ ہے، آپ میاں بیوی ہیں، تو جو بھی ہوا ہے، لڑائی ہے، جھگڑا، آپس میں بیٹھ کر اس کو سلجھائیے، اس کا کوئی حل نکالیے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کوئی حل تھوڑی ہے کہ لے جا کر اس کو اس کے گھر بٹھا دیا، یہ اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور آپ نے شادی کی ہے تو شادی کرنے کی وجہ سے، نکاح کی وجہ سے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو نبھائیں، آپ اس کو آگے چلائیں۔ طلاق شادی کا حل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، مرد اور عورت کو بنایا ہے، اسی لیے بنایا کہ ان کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو اور انسانوں کی نسل آگے بڑھتی رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اور طلاق اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ طلاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں بعض اوقات ایسے معاملات اور ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ طلاق دینی پڑ جاتی ہے، اور کبھی شریعت بھی اجازت دیتی ہے، وہاں آپ دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر آج کل تو ہو رہا ہے نا، تھوڑا سا جھگڑا ہوا کہ وہ طلاق کے الفاظ، دوسرا کو جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ شوہر کو طلاق کا اختیار کیوں دیا گیا؟ بیوی کو طلاق کا اختیار نہیں ہے اسلام کے اندر، شوہر کو دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کے اندر زیادہ سوجھ بوجھ ہوتی ہے، سمجھ اور دانائی اس کے اندر زیادہ، اس کی عقل مکمل ہے، عورت کی عقل ادھوری ہے، ناقص العقل ہے، اس لیے عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا، شوہر کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن آج کل کے شوہر بھی عورت بنے ہوئے ہیں، یعنی ان کی نادانی کی وجہ سے عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا، اور آج مرد بھی نادان بنے ہوئے ہیں۔ سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے نا، سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ طلاق دینے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے کہ طلاق دے دی، اور پھر وہ بھی ایک پر رکتے نہیں ہے، 3 ایک ساتھ میں فائر کر دیتے ہیں، پھر پریشان ہو رہے ہیں کہ کوئی صورت بتائیے، کوئی صورت۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، اسلام نے تو تجھے 3 آپشن دیے تھے، تو نے تینوں آپشن استعمال کر لیے، اب کہاں دوسرا کوئی آپشن ہے؟ اب حلالہ، اب وہ حلالہ بہت بھاری پڑتا ہے، حلالہ گراں گزرتا ہے اس کو، پھر تو پہلے سے تو نے کیا ہی کیوں ایسا؟ ایک پر اگر ضرورت پڑ جاتی بہت زیادہ تو ایک پر ایک بول کر رک جاتا، لیکن ایک پر رکتا نہیں ہے، وہ 3 ایک ساتھ میں بول دیتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ گھر بٹھا دینا یہ بھی بہت بری بات ہے، اور کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر لینا، یہ بھی سلوک کیا جاتا ہے عورتوں کے ساتھ۔ یہ عورت گھر میں ہے لیکن اس کے ساتھ بات چیت والا معاملہ نہیں ہے۔ اب جب بات چیت نہیں ہو رہی ہے تو حقوق کیا ادا کرے گا؟ یہ بھی ظلم ہے ایک طرح کا۔ اور دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بھی ہوتا ہے، عورت کو ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ جو جیسے زمانے جاہلیت میں عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا نا، حقیر، ویسے ہی آج اس زمانے میں بھی عورت کو ذلیل، دوسروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹیں گے، اس کو پھٹکاریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، اس کو رسوا، تو ایسی، تو ایسی، تو کیسا لگے گا اس کو؟ بھائی غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہر انسان سے، انبیاء کرام معصوم ہیں، انسانوں میں ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ہر کسی سے غلطی ہو سکتی، تو آپ کی بیوی سے بھی غلطی ہو سکتی۔ تنہائی میں لے جا کر اس کو سمجھائیے کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی، ایسا مت کرنا آگے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اور سدھر جائے۔ آپ اس طرح سے سمجھائیں گے نا، نرمی کے ساتھ، محبت سے، تو وہ سمجھے گی بھی۔ اور لوگوں کے سامنے اگر اس کو ڈانٹیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک برداشت کرے گی، وہ کچھ دنوں تک وہ صبر کرے گی، لیکن پھر وہ بھی جواب دینا شروع کر دے گی، پھر معاملات ہوں گے، پھر کہیں گے کہ یہ سامنے بولتی ہے، پھر کہیں گے کہ یہ بہت بڑی گستاخ ہے، بدتمیز ہے۔ بھائی تو شروعات کس نے کی ہے؟ اس کی بھی کوئی عزت نفس ہے، سیلف ریسپیکٹ جس کو کہتے ہیں نا، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، مرد کے اندر تو عورت کے اندر بھی تو ہے نا، تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے؟ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو بیاہ کر لائے ہیں، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئی، تو اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہاں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا یا جھاڑنا وغیرہ، یہ ذلیل کرنا، یہ بھی درست نہیں۔ عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے، اور شوہر صاحب فرعون بنے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ فرعون مطلب متکبر، فرعون تو وہ تو کافر تھا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہاں بات چل رہی وہ گھمنڈی کے انداز میں، وہ کسی بھی طرح سے راضی ہونے کے لیے تیار نہ ہونا، اس طرح منہ پھلا کر وہ آگے رہتا ہے۔ اب ظاہر سی بات، اس سے غلطی ہو گئی، وہ معافی مانگ رہی تو معاف کر دینا چاہیے کہ نہیں ہے؟ بندہ جب سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو پروردگار بھی معاف فرما دیتا ہے، تو کون ہوتا ہے جو معاف نہیں کر رہا ہے؟ تیری کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے؟ معافی مانگ رہی ہے تو معاف کر دینا چاہیے۔
تو اس طرح سے منہ پھلائے پھلائے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً یا بیوی کے ذریعے سے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، یہ لا کر دے، وہ لا کر دے، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ وہاں یو پی بہار وغیرہ میں بہت زیادہ شادی کے وقت جو وہ جہیز مانگا وہ تو مانگا ہی مانگا، بھیک مانگ لیتے ہیں، وہ بھیک ہی ایک طرح کی مطالبہ کرنا، یہ بھیک ہے۔ اور یہ انٹرنیشنل بھکاری ہوتے ہیں جو جہیز مانگتے ہیں، اس کا مطالبہ کرتے ہیں، ان سے بڑا بھکاری اور کوئی نہیں۔ پھر بعد میں بھی پریشان کر رہے ہوتے ہیں، یہ رہ گیا تھا، یہ رہ گیا، یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا، یہ لا کر دے دے، اور نہیں لا کر دیتی تو پھر اس پر ظلم کیا جاتا ہے، معاذ اللہ کبھی کبھی تو قتل تک کے معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ ایسے بھی کیسز وہاں پر ہم نے دیکھے ہیں۔ تو طرح طرح کے مطالبے کیے جاتے ہیں، اور کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ الغرض، اب سوچنے جیسی بات ہے کہ عورت کی ذمہ داری شوہر پر ہے۔ شوہر کو چاہیے تھا کہ وہ عورت کی ضروریات کا خیال رکھتا، اب وہ جو ہے کہ چیزیں وہاں سے منگوا رہا ہے، یہ ماں باپ نہیں، شادی ہو جانے کے بعد اب ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اب اس عورت کو کون سنبھالے گا؟ اس کا شوہر۔ تو اس کے باوجود بھی وہاں سے مطالبے کیے جاتے کہ اپنے گھر سے یہ لے کر آ، اپنے گھر سے وہ لے کر آ، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ الغرض، ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں پائی جا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائیں اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان آیتوں کی روشنی میں وہ لوگ بھی کچھ غور کریں جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت پر بہت سختیاں ہیں۔ معاذ اللہ، اسلام میں عورت پر بہت سختیاں، یہ کہہ دیتے جو اس کو پردے کا حکم دیا تو کہتے ہیں کہ وہ اس کی آزادی کو چھین لیا۔ ارے پردے کا حکم کیوں دیا وہ تو غور کر۔ جو بے پردہ عورتیں آج ان کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں، شاپنگ مال میں کام کرنے والی عورتیں، فیکٹریوں میں کارخانوں میں کام کرنے والی عورتیں، ان کی عزتیں کیسی نیلام ہو رہی ہے۔ یہ کیا ان کو مقام و مرتبہ دیا؟ پردے میں کیوں رکھا گیا؟ تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے۔ یہ کوئی سختی نہیں ہے، یہ اسلام نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو یہ حکم دیا ہے۔ عورت کو عزت والا سمجھا ہے، عورت کو اہمیت والا سمجھا ہے، جب اس کے لیے کچھ یہ ضروری احکام اسلام نے نافذ کیے۔ اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، تو وہ دیکھیں جو اس طرح سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا نہیں۔ اسلام نے عورتوں کو تو سختیوں سے نجات دلائی ہے۔ یہ زمانۂ جاہلیت میں ان پر یہ سختیاں ہو رہی تھی، زمانۂ جاہلیت میں ان پر یہ ظلم ہو رہا تھا، اسلام نے تو ان کو اس ظلم سے بچایا اور ان کے صحیح مقام و مرتبے تک لا کر ان کو پہنچایا۔ یہ اسلام کا عورتوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ آگے جو آیت کریمہ کا حصہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، عورتوں کے اندر کبھی ایسا، یا تو عورت ہی ناپسند ہے یا اس کی کوئی عادت ناپسند ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ گھروں کو امن کا اور سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت عمدہ نفسیاتی طریقہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ اگر بدخلقی یعنی تھوڑے سے اخلاق اس کے اچھے نہیں ہیں یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں عورت پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو صرف بدصورت ہونے کی وجہ سے۔ یہ تو میں ابھی بولوں گا کہ بدصورت ابھی تجھے دکھ رہی ہے بدصورت، جب نکاح کیا تھا تب تو نے صورت نہیں دیکھی تھی، سوال یہ ہے نا، تو یہ تو آنا ہی نہیں چاہیے معاملہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر صورت پسند نہیں آ رہی ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہے، چلو وہ کوئی عادت ایسی ہے جو پہلے نہیں پتہ تھی ابھی، لیکن وہ عادت شریعت کے خلاف ہو نا تو پھر برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز نہیں پڑھتی، یہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو جو چاہے وہ کرے، شریعت کے خلاف عمل، ان کی طبیعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں یہ بات آ جاتی ہے۔ بات ہمارے لیے ہر چیز میں معیار کیا ہے؟ شریعت، قرآن و حدیث۔ اگر شریعت کے خلاف کام کرتی ہے آپ اس کو سمجھائیے، نماز نہیں پڑھتی آپ نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، اگر پڑھنے لگ جائے تو اچھی بات ہے، آپ کے سمجھانے کے باوجود اور بار بار سمجھانے کے باوجود ابھی نہیں سمجھ رہی تو پھر طلاق دینے کی اجازت۔ میں نے کہا نا کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی جہاں طلاق دینے کی اجازت ہوتی ہے، شریعت کے خلاف اگر وہ کام کر رہی ہے اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتی تو طلاق دینے کی اجازت۔ تو یہاں عورت کے شریعت کے خلاف کام کرنے کا سوال دور کی بات، مرد خود شریعت کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے، ابھی وہ کچھ بولے گا بھی نا تو عورت سامنے سے جواب دے گی۔ اگر شوہر یہ کہتا ہے نا نماز پڑھ تو عورت کیا کہے گی؟ تو پڑھتا نہیں ہے، جو کچھ بہت سے لوگ ریلیٹ کر رہے ہیں، تو خود تو پڑھتا نہیں ہے مجھے بولتا ہے ایسا، تو پہلے خود سدھرنا پڑے گا۔ شوہروں کو پہلے خود سدھرنا پڑے گا، پھر بیویوں کو سدھاریں گے تو پھر اثر ہوگا اور ہمارا جو گھر ہے نا پھر وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، اسلامی ماحول بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی بات ناپسند بھی ہونا تو طلاق دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے دے جو نیک اور فرما بردار ہو اور بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بن جائے۔ اولاد بھی تو بہت، وہ بھی نیک اولاد،
فرما بردار اور اولاد، ایک اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، کوئی فائدہ اس ایسی اولاد کا؟ اولاد ہے لیکن ماں باپ کا کہا نہیں مانتی، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، ایسی اولاد کا کوئی مطلب ہے؟ اولاد ہے لیکن بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ دیا، ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہی، اور آج کل تو اولڈ ایج ہوم بن گئے، جیسے بچوں کا یتیم خانہ ہوتا ہے، اب بوڑھوں کا یتیم خانہ ہو گیا کہ ماں باپ کو سنبھالنا نہیں چاہتے تو جا کر وہ بڑھاپے والے یتیم خانے میں ڈال دیا، اولڈ ایج ہوم میں۔ اس طرح کے حالات ہیں۔ تو یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو زمانہ جاہلیت میں ہو رہا تھا وہ ابھی ہو رہا ہے۔ ابھی اس میں بہت ساری کچھ باتیں باقی ہیں۔ مثبت سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، پازیٹیو سوچ۔ ہر چیز میں ہمیں پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے، یہ بھی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ ہر چیز میں نیگیٹیو نہیں، یہ تو یار اس کے اندر تو یہ ہے تو یہ چلے گا ہی نہیں، تو اس کو سدھارنے کی بھی تو کوشش کریں نا، اگر کچھ غلط ہے کچھ ٹیڑھا ہے تو اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بنیادی طور پر بیان ہوئی ہے، کچھ باتیں اور باقی ہیں، اور پھر آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 20 کی تفسیر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔